السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا برکت والا، فضیلت والا، قیمتی مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ رمضان کے مبارک مہینے کی کیا فضیلت ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مبارک مہینے کے بارے میں کیا کیا حدیثیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ رمضان کا مہینہ مجھے اور آپ کو مل رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ مجھ سے اور آپ سے راضی ہے۔ اگر آپ کوئی پروگرام کرتے ہیں تو آپ کس کو بلاتے ہیں؟ جو آپ کا اپنا ہوتا ہے۔ تو اللہ ہم سے راضی ہے تبھی تو ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ دے رہا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ مائنڈ سے نکال دیجئے کہ اللہ آپ سے ناراض ہے، کیونکہ شیطان ہمیں اللہ سے مایوس کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں دل میں ڈالتا ہے کہ صاحب اللہ تو آپ سے ناراض ہے، تبھی تو پریشانی آ رہی ہیں، تبھی تو پرابلم آ رہی ہیں۔ تو یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے کہ اللہ مجھ سے اور آپ سے راضی ہے، تبھی اللہ ہمیں رمضان کے اتنے قریب لے آیا۔ اور سب سے خوش قسمت ہوتا ہے، لکیسٹ پرسن ہوتا ہے وہ شخص جس کو رمضان کا مبارک مہینہ ملتا ہے۔ سب کو نہیں ملتا رمضان کا مہینہ۔ رمضان کا مبارک مہینہ ان کو ملتا ہے جن کو اللہ پسند کرتا ہے اور جو خوش نصیب ہوتے ہیں۔ اس کا اندازہ ابھی ہمیں نہیں ہے۔ جیسے ایک چھوٹے سے بچے کو بچپن میں ماں باپ کی محبت سمجھ میں نہیں آتی، وہ اسکول جاتا ہوا روتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ ماں باپ تو نفرت کرتے ہیں، لیکن ایکچول میں وہ ماں باپ کی محبت ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی ابھی دنیا کے اندر ہمیں دنیا نظر آتی ہے، رمضان کی فضیلت، رمضان کی برکت اور اللہ کی محبت ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ یہ رمضان کا ملنا اللہ کی محبت ہے اپنے بندے کے ساتھ، رمضان کا پا لینا یہ اللہ کا پیار ہے، یہ اللہ کی بخشش کے اشارے ہیں۔ اور سب سے خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملا اور بار بار ملا۔ اسی لیے سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کیجئے، الحمدللہ رب العالمین، کہ اللہ تو نے رمضان کا برکت والا مہینہ ہم سب کو عطا فرما دیا، ایک اور عطا فرما دیا۔ ورنہ ہم اور آپ تو اتنے گنہگار ہیں کہ اللہ کی رحمت ہمیں ملے، اللہ ہمیں اپنا کوئی انعام سے نوازے، کیونکہ ہم تو بہت گنہگار ہیں۔ نمازیں ہم چھوڑتے ہیں، قرآن ہم چھوڑتے ہیں، اللہ کے احکام کو ہم توڑتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اسی وجہ سے ایک آیت میں بیان بھی فرماتا ہے 14ویں پارے کے اندر کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ظلم اور تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں فوراً عذاب دیتا نا تو تم میں سے کوئی زندہ نہیں بچتا، لیکن اللہ ڈھیل دیتا ہے، اللہ مہلت دیتا ہے توبہ کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے۔ تو یہ رمضان کا مل جانا یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے۔ اور رمضان کتنا برکت والا مہینہ ہے، ایک حدیث میں آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں، بڑی حدیث ہے، اور اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک مرتبہ صحابہ اکرام کو خطبہ دیتے ہوئے کہ تم پر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا اور بہت مبارک مہینہ ہے، اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ یہ میں اللہ کے نبی کی حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا ہے اور اس کی رات کے قیام کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کوئی نیکی کر کے اللہ کا قرب حاصل کرے گا، ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں فرض کو ادا کیا، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے گا وہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں 70 فرائض ادا کیے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کو افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور اسے روزے دار کے ثواب کے برابر ثواب ہوگا، مگر اس روزے دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ روزے دار کو افطار کرائے، تو یہ فضیلت تو مالداروں کو ملے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ثواب پیٹ بھر کر کھلانے پر موقوف نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی بندہ ایک کھجور سے روزہ افطار کرا دے یا ایک گھونٹ پانی یا ایک گھونٹ لسی کا پلا دے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی یہ ثواب مرحمت فرمائیں گے۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ جہنم کی آگ سے آزادی کا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام اور نوکر کے بوجھ کو ہلکا کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور آگ سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت کیا کرو، حضور نے فرمایا جن میں سے 2 چیزیں اللہ کی رضا کے لیے ہیں اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں چارہ کار نہیں۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور جہنم کی آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ یہ ایک حدیث ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں نیکیوں کا ثواب اتنا بڑھتا ہے کہ ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر۔
اور ایک نفل اور سنت نماز کا ثواب ایک فرض کے برابر. روزے دار کو افطار کرانے کا ثواب بالکل ایسے جیسے روزے رکھنے والے کو ثواب مل رہا ہے, اور اس کے ثواب میں سے کوئی کمی نہیں کی جاتی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پانی پلانا روزے دار کو یہ بھی اتنا بڑا ثواب کا کام ہے کہ حوض کوثر پر اللہ رب العزت حضور کے ہاتھوں جام کوثر ہم سب کو نصیب فرمائے گا. تو میرے عزیز بھائیوں, میری بہنوں, یہ رمضان کی فضیلت ہے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے مہینے میں خوب عبادت کیا کرتے تھے. اتنی عبادت فرماتے تھے کہ آپ حدیث سنیے گا, اس مہینے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت اور ریاضت کا عالم کیسا ہوتا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو جاتے تھے, خوب جب جم کے عبادت کرنی ہے, اور اپنے بستر پر تشریف نہ لاتے یہاں تک کہ رمضان گزر جاتا. یعنی نہ کے برابر حضور آرام فرماتے, بستر کو چھوڑ دیتے تھے. کہتے ہیں نا کوئی آدمی حد سے زیادہ محنت کر رہا ہو تو کیا کہتے ہیں, بھائی صاحب اس نے تو سونا ہی ختم کر رکھا ہے. تو ایسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام بستر چھوڑ دیتے تھے اور عبادت میں مشغول ہو جاتے تھے, اور پورے رمضان حضور بستر پر تشریف نہیں لے جاتے تھے. یہ آقا کی عبادت کا حال ہے, تو ہم جیسے گنہگاروں کو کتنی عبادت کرنا چاہیے. ایسے ہی ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت اتنی فرمایا کرتے تھے کہ عبادت کے علاوہ بس کوئی اور کام کی طرف توجہ ہی نہیں فرماتے. لیکن جب رمضان کی آخری 10 راتیں آتی تو سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 دنوں میں جو عبادت فرماتے تھے وہ باقی دنوں سے بھی بڑی ہوئی ہوتی تھی, کہ اب تو بالکل آرام ختم. اب آئیے میں آپ کو وہ حدیث سناتا ہوں جس میں رمضان کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میری امت کو رمضان شریف میں 5 چیزیں خاص طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں دی گئیں. نمبر 1, ان کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے. جیسے ایک ماں کو اپنے بچے سے پیار ہوتا ہے نا, تو اس کا تھوک, اس کا بلغم, اس کی ناک ماں کو بری نہیں لگتی ہے نا. ایسے ہی ہمیں اپنے بچوں کو دیکھو جھوٹا بھی برا نہیں لگتا. کیوں؟ محبت کی وجہ سے. تو اس حدیث میں اللہ کی محبت کو بیان کیا گیا کہ جیسے ایک ماں اپنے بچے کی چیزوں سے نفرت نہیں کرتی, بدبو بھی ماں کو اچھی لگتی ہے, کوئی بات ہی میرا بچہ ہے نا, ہاتھ سے ناک صاف کر دیتی ہے. تو اللہ بھی اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ روزے دار کے منہ سے جو بدبو ہوتی ہے اللہ کو وہ مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے. روزے دار کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں, یہاں تک کہ افطار کے وقت تک دعا کرتے ہیں. اندازہ کیجئے جب ہم سحری کرتے ہیں تب سے لے کے روزہ افطار کرنے تک فرشتے روزے داروں کے لیے دعا کرتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. جنت ہر روز روزے داروں کے لیے سجا دی جاتی ہے. پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان قریب میرے نیک بندے مشقتیں اپنے اوپر سے ہٹا کر تیری طرف آئیں گے. یعنی اللہ جنتیں سجا دیتا ہے کہ یہ روزے داروں کے لیے. کتنی بڑی بات ہے. اس مہینے میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں, اور لوگ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں جا سکتے ہیں. دیکھیں آپ, رمضان میں بڑے سے بڑا گنہگار بھی ہے نا, تو وہ گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے, اور اگر کرتا بھی ہے تو بہت ڈر ڈر کے کرتا ہے. صحابہ اکرام نے عرض کیا, رسول اللہ, اچھا رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کی مغفرت کی جاتی ہے, آخری رات میں. تو صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ کیا یہ شب قدر ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں, بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو مزدوری کام ختم ہونے کے وقت دی جاتی ہے. آپ کسی مزدور سے کام کراتے ہیں تو جب اس کا ٹائم پورا ہو جاتا ہے تو اس کو آپ مزدوری دیتے ہیں. تو ایسے ہی جب آخری روزہ ہوتا ہے, آخری رمضان کی رات ہوتی ہے, تو اللہ تعالیٰ روزے داروں کو اجرت دیتا ہے. اور اجرت کیا ہے روزے دار کی؟ مغفرت. اللہ کہتا ہے جاؤ بندو میں نے تم سب کو معاف کر دیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے, جو شخص بغیر کسی شرعی عذر کے ایک دن رمضان کا روزہ چھوڑ دے اور پھر تمام عمر کے روزے بھی رکھے تو اس ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتا. یعنی رمضان کے ایک روزے کی فضیلت اتنی ہے کہ کوئی شخص اگر رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دے جان بوجھ کر, پھر وہ ساری زندگی روزے رکھتا رہے, اس کی قضا میں ساری زندگی نفل روزے رکھ کر گزارے, تب بھی وہ رمضان کے ایک روزے کے ثواب کو نہیں پا سکتا. حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا, روزہ انسان کے لیے ڈھال ہے جب تک کہ وہ اس ڈھال کو خراب نہ کر دے, جب تک کہ وہ اپنی ڈھال کو پھاڑ نہ ڈالے. تو صحابہ نے پوچھا, کیا آپس میں صحابہ نے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ ڈھال کو پھاڑنے کا؟ تو اس حدیث کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ ڈھال پھاڑنے کا مطلب یہ کہ روزے دار جب تک گناہ نہ کرے. یعنی روزہ جو ہے نا وہ جہنم سے بچنے کے لیے ڈھال ہے. روزہ روزے دار کو جہنم میں نہیں جانے دے گا. ہاں اگر روزے دار اپنی اس ڈھال کو پھاڑ دے یعنی گناہ کرے
کیونکہ بہت ساری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے رکھنے کا کوئی ثواب ہی نہیں ملتا، وہ بھوکے پیاسے رہتے ہیں بس پورے دن. ہاں ان کا فرض ادا ہو جاتا ہے. وہ کون سے روزے دار ہیں؟ جو روزہ رکھنے کے بعد گناہوں سے نہیں بچتے. تو میرے عزیز بھائیوں، روزہ رکھنے کے بعد گناہوں سے بچنا بہت ضروری ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی. ایک روزے دار جب وہ روزہ افطار کرتے وقت مانگتا ہے، دوسرا عادل بادشاہ، تیسرا مظلوم انسان. تو روزے دار جب روزہ افطار کے وقت دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، رمضان میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا بخشا جاتا ہے، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا بے مراد نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ سے رمضان کے مہینے میں خوب مانگنا ہے. رمضان کا مہینہ اللہ سے مانگنے کا مہینہ، رمضان کا مہینہ ذکر کا مہینہ، رمضان کا مہینہ قرآن کی تلاوت کا مہینہ، رمضان کا مہینہ اللہ کو منانے اور جنت کو حاصل کرنے کا مہینہ. حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے روزے دار کا روزہ افطار کرایا یا کسی غازی کو سامان جہاد دیا اس کو اتنا ہی اجر ملے گا. یعنی روزے دار کو افطار کرانے پر روزہ رکھنے کا ہی ثواب ملتا ہے، اور افطار کرنے والے کے ثواب میں سے کوئی کمی نہیں کی جاتی. تو رمضان کی راتیں بھی مغفرت سے بھری ہوئی، اجر و ثواب سے بھری ہوئی. رمضان کا مہینہ یہ اپنے نام اعمال کو نیکیوں سے بھرنے کا مہینہ ہے. رمضان کا مہینہ جنت کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے. رمضان کا مہینہ دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کا مہینہ ہے. اسی لیے میرے عزیز بھائیوں، رمضان کا ایک ایک منٹ، ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک سیکنڈ بہت قیمتی ہے. رمضان کو وصولنے کی پوری کوشش کیجئے، اور یہ ارادہ کر لیجئے کہ رمضان کے 24 گھنٹے کو میں بہت منظم اور صحیح طریقے سے گزارنے کی کوشش کروں گا. فضول چیزوں سے بچیے، جتنا ہو سکے اپنا ٹائم عبادت میں لگائیے. چلتے پھرتے ذکر و اذکار، کوئی بھی لمحہ، کوئی بھی منٹ رمضان کا آپ کا اللہ کے ذکر سے کم از کم خالی نہیں گزرنا چاہیے. تو یہ کچھ فضیلت والی حدیثیں تھیں جو رمضان سے متعلق میں نے آپ کو سنائی. مجھے امید ہے کہ رمضان کی فضیلت سے رمضان کا شوق آپ کے دلوں میں مزید بڑا ہوگا. اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.